بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سفیر احمد رضا، اور آج ہم بات کریں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے معروف سماجی اور سیاسی شخصیت جناب فاروق اوان صاحب۔ فاروق صاحب، فرسٹ آف آل آپ خود ہی اپنا کچھ تعارف کروا دیں، اپنا بیک گراؤنڈ آپ بتا دیں، ماضی میں آپ کن شعبوں سے منسلک رہے ہیں اور آج آپ کہاں پہ موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس حوالے سے مجھ سے بات کی۔ بنیادی طور پہ کہ میں اسی مظفر آباد شہر کا باسی ہوں، یہیں پیدا ہوا، میرے آبا و اجداد بھی یہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اصول کے لیے مجھے لاہور جانا پڑا، وہاں پڑھا۔ تو 35 سال قبل میں نے گورنمنٹ سروس جوائن کی، اور سروس کرنے کے بعد ابھی 10 جولائی کو، تو 2020 10 جولائی تھا، اس کو میں نے کوئی تقریباً 6 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی۔ تو اب میں ایک سیاسی ورکر کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے، زندگی میں بہت ساری اپرچونٹیز ملی، اور ان کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ صلاحیت ایسے ہی نہیں آتی، وہ یقیناً میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے دی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاس کون سا شعبہ آتا ہے، یا پھر آپ مختلف شعبہ زندگی میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی بڑی بلیسنگ رہی مجھ پر کہ مجھے مختلف شعبوں میں کام کرنے کا موقع ملا، جس میں ابتدائی طور پہ ہی سپورٹس سے میں وابستہ ہو گیا، اور الحمدللہ قومی سطح پر میں اپنے آپ کو ایز اے ریاستی باشندہ وہاں اللہ نے مجھے انٹروڈیوس کرنے کا موقع ملا، اور میں ایک سپورٹس میں نیشنل گریڈ 1 ہاکی امپائر کے طور پہ اللہ نے مجھے موقع دیا وہاں پاکستان میں مختلف گراؤنڈوں میں آزاد کشمیر کی نمائندگی کرنے کا۔ پھر میں نے انٹرنیشنل امپائر کا کورس بھی کر لیا، شومی قسمت میں آگے نہیں جا سکا، لیکن نیشنل لیول کے اوپر، گریڈ 1 لیول کے اوپر اللہ نے مجھے موقع دیا۔ کرکٹ کے اندر بھی اللہ نے بہت موقع دیا، میں اس وقت ریجنل امپائر ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جب اپنی نیت اور رائٹ ڈائریکشن کے ساتھ اسٹیپ اپ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل ہو جاتی ہے، آپ کو بے شمار مواقع ملتے ہیں۔ اسی طرح جب میں فن و ثقافت فن تو میں جب اس طرف گیا تو بہت نیرو چانسز ہمارے پاس ہوتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر۔ ہمیں جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو اس وقت ایک شو بیس کا جو ایک طوفان دنیا میں آیا ہوا ہے، تو ہمارے پاس تو یہاں بہت کم چانسز تھے، لیکن الحمدللہ مجھے پاکستان میں بہت یہ کرنے کا موقع ملا۔ رؤف خالد، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑا رائٹر ڈائریکٹر، اللہ انہیں مغفرت کرے، وہ بہت اچھے دوست۔ دھواں ان کا نہیں تھا، وہ عاشر عظیم کا تھا۔ ان کے انگار باتی، لاگ لاگ جیسے میں سمجھتا ہوں بڑے سیریل تھے، ان دونوں سیریلز میں مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ لاگ کا میں کو ڈائریکٹر تھا ان کے ساتھ۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب ایز اے ڈرامہ آرٹسٹ بھی آپ نے کام کیا؟ ہاں، ڈائریکٹر کام کیا، اور اسٹیج کے اوپر ہم نے اس وقت کشمیر ایشو کے اوپر اسٹیج ڈراماز کیے جب جرلی کشمیر ایشوز پہ کام نہیں کیا جاتا تھا، نام نہیں لیا جاتا تھا، لیکن ہم نے اس وقت یہ کام شروع کیا، اور پھر الحمدللہ مختلف اسٹیجز کے اوپر یہ کام کرنے کا موقع ملا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تحریک ہوتی ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور وہی تحریک جب ایک رائٹ ڈائریکشن میں اور ایک صحیح نیت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو وہی قافلے کی صورت میں پھر لوگ آپ نے ایز اے ہوسٹ بھی کام کیا
یہ فخر سے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں مجھے پاکستان ٹیلی ویژن جیسے بڑے چینل ہیں، ہمارا قومی چینل ہے، انہوں نے مجھے موقع دیا اور میں کوہالہ سے بہت 91 میں جا کے وہاں سے لائیو ٹرانسمیشن کیا کرتا تھا، اور میرے جیسے ایک لوکل ایک اسٹوڈنٹ، میں یہ کہوں گا ایک طالب علم کے لیے یہ بہت بڑا موقع مجھے وہ ملتا رہا. تو وہاں سے یہ ساری لرننگ سٹارٹ ہوئی. ریڈیو پہ کام کیا، ان کے ڈراماز میں بڑے بڑے جو ہمارے کشمیر کے آرٹسٹ تھے ان کے ساتھ کام کیا. تو پھر بات وہیں پہ جاتی ہے کہ آپ جب ایک کسی بھی فیلڈ کے اندر جب آپ ایک نیت کے ساتھ ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. آپ کوالہ سے تو ٹرانسمیشن کرتے رہے، 5 فروری کی ہوگی یا کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہے، ہم نے آپ کو خود بھی دیکھا ہے، آپ یہاں بھی کرتے رہے. کوئی بیریئرز ہیں بیچ میں؟ کیا وجہ ہے آزاد کشمیر کا اگر کوئی فنکار اپنے اندر صلاحیتیں رکھتا ہے اور وہ اس کے اندر ٹیلنٹ ہے تو اس کو کیوں نہیں فرنٹ فٹ پہ آنے دیا جاتا؟ پی ٹی وی میں آپ کو چانس ملنا چاہیے تھا، آپ مزید کام کر سکتے تھے. نہیں سمجھتا میں یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ ٹیلنٹ پانی کی طرح ہوتا ہے، ہوا کی طرح ہوتا ہے، یہ کہیں رکتا نہیں ہے، اس نے اپنے راستے نکال لینے ہوتے ہیں. میں بے شک 96 میں نے سروس چھوڑ دی اور میں اسی فیلڈ میں چلا گیا، اور لاکھ جیسا سیریل مجھے ملا جو میں نے رؤف صاحب کے ساتھ کیا، اور الحمدللہ مجھے اس پہ بڑا فخر ہے کہ وہ ایک بہت اچھا انسان تھا، اور کشمیر کے ساتھ خصوصاً اس کی جو رغبت تھی، جو اس کی محبت تھی، میں اس پہ ہمیشہ اسے سلام پیش کرتا رہوں گا کہ اس مشکل وقت میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ایک آگاہی دنیا کے اندر رکھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ڈراماز تھے جنہوں نے ایک دم کشمیر کے ایشو کو دنیا کے سامنے کھلی کتاب میں اس کو جاننے کی کوشش کی، اور اس کے اوپر دنیا نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کشمیری آرٹسٹ کو، ہمارے کشمیری سپورٹس کے پلیئر کو اب کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. وہ اپنا ٹیلنٹ جہاں بھی لے کے جائے گا، اس کے ٹیلنٹ کو ایک ویلیویبل پوزیشن میں رکھ کر اس کو جج کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے کرکٹ میں، ہمارے ہاکی میں ہمارے بچے آگے جا رہے ہیں اور ان کے لیے سارے راستے کھلے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا، ضمناً ایک بات آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ خود جس طرح سے اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس فیلڈ میں اتنا عرصہ کام کیا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر ریڈیو کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور ایج کے ٹی وی سینٹر، ٹی ٹی وی کا یہاں پہ سینٹر بھی موجود ہے، طویل عرصے سے موجود ہے، لیکن ان کو اپنی مکانیت تک یہاں پہ دستیاب نہیں ہے. آزاد کشمیر حکومت نصف صدی سے یہاں پہ اپنے ریڈیو کو پراپرلی وہ یہاں پہ ٹھیک طریقے سے چینلائز نہیں کر پائی ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی موجود ہے، آپ کے پاس سورسز بھی موجود ہیں، اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک حد تک تو میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا، لیکن جنرلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ میرا بہت پرانا تعلق ریڈیو سے بھی، اور جب سے آزاد کشمیر میں ٹیلی ویژن، ایج کا ٹیلی ویژن آیا، اس سے بھی بالکل مسلسل میرا ایک رابطہ ہے، اور میں وہاں پہ ایز اے ٹیلنٹ اپنا ٹیلنٹ لے کے جاتا ہوں، اور الحمدللہ لوگ اس کو مجھے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن جو سوال آپ کا ہے اس کو تھوڑا سا میں اس طرح کہوں گا کہ ریڈیو پاکستان کی اپنی جگہ ہے، یہاں پہ ان کی اپنی بلڈنگ، بہترین بلڈنگ ہوا کرتی تھی. میں نے خود اس میں ڈراماز کیے ہیں. ارتھکویک کے بعد وہ بلڈنگس آپ کو پتہ ہے بڑا ڈیزاسٹر تھا، اس میں بہت سارا ہمارا جو املاک کا نقصان ہوا، اس میں ان کے لوگ بھی ضائع ہوئے. ڈیفینیٹلی یہ ایک امر ربی ہے کہ اس طرح کے ڈیزاسٹرز میں ایسا ہوتا ہے. لیکن جو بات آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں بالکل اس سے سہمت ہوں کہ ہمیں ان اداروں کو، جو ادارے تحریک آزادی یہ کشمیر کے حوالے سے ہم نے بنائے، ان اداروں کو ہمیں فلی سپورٹ کرنا چاہیے. وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہو، وہ گورنمنٹ آف ایج کے ہو، یا کوئی اور جو ہمارا جو کہتے ہیں عوامی اس کے ساتھ جو ہماری رغبت ہے، اس کو بھی یہ شو کرنا چاہیے کہ ہم ان اداروں کو اتنا مضبوط اور اتنا اسٹرینتھن کر دیں کہ یہ ادارے جس مقصد کے لیے ہم نے قائم کیے تھے وہ مقصد پورا کرتے رہیں. آپ نے ٹھیک کہا کہ شاید ہم وہ مقاصد اس طرح ایک وقت تک تو حاصل کرتے رہے، لیکن ایک وقت میں آ کے ہم نے ان اداروں کو تھوڑا سا
تھوڑا سا ڈفیوز کر دیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے۔ سیاست کی طرف آتے ہیں ہم۔ آپ نے اپنا اچانک یہ ایک فیصلہ ہمیں نظر آیا کہ آپ نے اپنے سارے جو آپ کے سابقہ مشاغل ہیں، آپ کی جو ایکٹیویٹیز تھی فن و ثقافت کے حوالے سے ہوں، سپورٹس کے حوالے سے ہوں، یا آپ کی پیشہ ورانہ جو محکمانہ طور پہ جو آپ کی خدمات ہیں، وہ بجا طور پہ بڑی اس کی زمانہ مترف ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں آپ نے واقعتاً ریاست کی اپنے دور میں بہترین خدمت کی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ تھا اس کو آپ چھوڑ کے اچانک سیاست میں کیسے وارد ہو گئے؟ الحمدللہ مجھے 33 سال ملے گورنمنٹ سروس میں، اور مختلف شعبوں میں کام کرنے کا موقع بھی ملا۔ بنیادی طور پہ میں ٹیکنیکل ایجوکیشن سے وابستہ آدمی ہوں، لیکن بیچ میں ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا، جیسے میں نے عرض کی 2005 کو ایک زلزلہ آیا جس میں ہمارے بڑا جانی مالی اور ایک وہ جو ہماری ترقی کا ایک فلو ہوتا ہے وہ رکا۔ لیکن الحمدللہ مجھے اس بات پر ہمیشہ یہ فخر رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بڑے مقصد کے لیے بھی چنا، اور ہم نے لوگوں کی خدمت کی، یہاں کیمپس لگے اور ساری باتیں اب تو دنیا ساری جانتی ہے۔ تو یہ ایک دنیا میں مثال کے طور پہ یہ معاملہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس وقت آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ نے جو ایک ٹیم بنائی، اس ٹیم نے دنیا کی جو یونائٹڈ نیشن کے جو ادارے تھے، جو انٹرنیشنل ایجنسیز تھیں، جو انٹرنیشنل ہماری این جی اوز تھیں اور نیشنل این جی اوز تھیں، ان کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی ٹیم اس وقت وجود میں آئی، اور ہمارے لوگوں کو وہ جو ابتدائی طور پہ جتنے بھی فیزز تھے، ان فیزز میں ہم نے ان کو، ان کی ریکوری تھی، ان کی کیمپس میں ان کی شفٹنگ تھی، ان کی عارضی آباد کاری جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد ان کو ایک ریلیف کا جو ایک بہت بڑی کمپین ہوئی اس کمپین میں، اور پھر اس کے بعد ان کو سب سے بڑا جو ہمارے پاس ایشو اس وقت تھا وہ ان کی ریپیٹریشن کا تھا، یعنی ان کے آبائی علاقوں میں ان کو بھیجنے کا، کیونکہ دنیا میں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ لوگ فلی طور پر اس طرح کے ڈیزاسٹر میں جو مائیگریٹ ہو کے مختلف کیمپس میں آتے ہیں یا مختلف شہروں میں آتے ہیں تو وہ واپس اپنے آبائی علاقوں میں ریپیٹریٹ ہو جائیں۔ یہ ایک بڑا ٹاسک تھا، ہم آپس میں بیٹھ کے یہ بات کرتے تھے، تو اللہ نے بڑا فضل کیا کہ ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے یہ سارے فیزز میں ایک ٹیم جو اس وقت گورنمنٹ نے بنائی، اس میں یہ بڑی بات ہے کہ تقریباً 100% ہم نے بے شک، اور دنیا اس کی معترف ہے۔ ہمیشہ جب بھی آج بھی کبھی ہمارے ان پرانے لوگوں سے جو اس وقت دنیا سے آئے ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا، وہ اس بات کو ہمیشہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے بعد میں اس ادارے کو یا ان اداروں کو یا ان لوگوں کو، اس پول کو جو اس وقت اکٹھا ہم نے کیا تھا، ہم اس کو شاید اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا، یا جو اس کو اس طرح نہیں جوڑ سکے کہ آنے والے وقتوں میں کبھی خدا نخواستہ کیونکہ ہم اس وقت مختلف فالٹ لائنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو خدا نخواستہ کبھی کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہمیں پھر وہ سارا کچھ چننا پڑے گا، وہ ہمیں اکٹھا کرنا پڑے گا۔ مطلب دکھ ہوتا ہے، یہ بات ضمناً میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ایک لینڈ سلائڈنگ میں ہماری یہ گاڑی آ گئی، تو آج 2021 میں 2005 میں ہم نے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر دیکھا، بڑی تکلیف دہ، اس کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آج میں وہاں جب وہ ویژول میں دیکھ رہا تھا تو دل خون کے آنسو رویا۔ دیر کوٹ والے کہ دیر کوٹ میں جب وہ گاڑی ہم نکال رہے تھے تو کلاڑے کے ساتھ ہم ایک گاڑی کے ٹریلر کو کاٹ رہے تھے، تو یہ وہ چیزیں جو ہمارے ارباب اختیار کو، جو اس وقت پالیسی ساز ہیں، ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ یہ ہم دنیا بہت آگے نکل گئی، اور یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، صرف ان اذہان کو، ان ورکرز کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے جن کے اندر یہ کام کرنے کی صلاحیت بھی ہو، ان کی ول وش بھی ہو، تب جا کے ادارے، اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ضمناً میں نے بات کی آپ سے، تو مقصد یہ کہ ایک پیریڈ آ گیا، ایک وقت آ گیا کہ مجھے وہاں سے دوسری طرف میری شفٹنگ ہوئی، جس میں میرے کچھ بہت پیارے بھائی، دوست، جانے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے مجھے کہا جی کہ اب آپ کو اس طرف آنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بہت ساری آوازیں آپ کی کسی کاز کے لیے آپ کے حق میں اٹھیں تو آپ کو وہ فیصلے کر لینا چاہیے۔ تو وہ ایک بظاہر مشکل فیصلہ تھا، لیکن میں بہت مطمئن ہوں الحمدللہ
کہ اللہ نے مجھے وہاں بھی میں یہی کام کر رہا تھا، وہاں بھی مجھے اللہ نے جو کام دیا ہوا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن، اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا ٹول ہے جو آج ہر ملک کے اندر اس کی ٹیبٹ ریفارمز آ رہی ہیں. جیسے پاکستان میں بہت عرصے کے بعد ٹیبٹ ریفارمز آئیں اور چیزیں اپ گریڈیشن کی طرف جا رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ دنیا کی ایک بہترین اسکل جو ہماری مین پاور ہے ہم دنیا کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر سکیں گے، کیونکہ بنیاد اصل چیز ہوتی ہے وہ رکھ دی گئی ہے اور اب ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی اس فیلڈ میں بڑا کام ہو رہا ہے. تو وہ وہاں پہ بھی اللہ نے مجھ سے بہت کام لیا. میں نے 33 سال اپنے قوم کے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے آراستہ کیا، اور آج دنیا میں جب میرے اسٹوڈنٹس، ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک مس ہوا تو مجھے دنیا سے میرے اسٹوڈنٹس نے جو پاکستان میں ہیں جو کہیں بھی ہیں، وہ جب آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں، آپ سے آپ کے دکھ درد میں اپنی شراکت دیتے ہیں، تو انسان وہ فخر کا ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، وہ آپ کی انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو میں اس میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، اس کا ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنی قوم کے لیے وہ کام کرنے کو دیے جو انتہائی اہمیت کے عامل تھے. کام تو سارے ہی کام ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ کام بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مشنری جذبے کے تحت کیے جاتے ہیں، ان کا قوم کے اوپر، ان کا آپ کی ریاست کے اوپر ایک بڑا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. تو میں اس پہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے وہاں بھی اس کام کے لیے چنا. اور آج جب ہم سیاست کی طرف میری ایک شفٹنگ ہوئی، ایک ٹرانزیکشن ہوئی، ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک مشکل ٹاسک ہے، کیونکہ فی زمانہ جو ہمارے ہاں سیاست کھیلی جاتی ہے اس سیاست کے اندر خدمت کم، اور ہم اپنے جو ہمارے کھیل ہیں وہ زیادہ ہیں، ووٹرز ہیں، جو ہماری عوام ہے، ہم ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ آگے چل کے اس پہ بھی آپ نے ایجوکیٹیوٹا کے حوالے سے بات کی. میں آپ سے ضمن یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑا اس وقت پوری دنیا میں، جیسا کہ آپ نے خود یہ بات کہی ہے کہ ایک نیا انقلاب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آ رہا ہے، اور اس کی جو پہلے کی نسبت اب بہت زیادہ ضرورت اس کی محسوس کی جا رہی ہے، اور لوگ بڑے مطلب ڈیجیٹلائز انداز سے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں جدت کے ساتھ. لیکن ہم شاید اسی پتھر کے دور میں آج بھی موجود ہیں، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو پراپرلی اس طرح سے اسٹرینتھن نہیں کیا جا رہا، ان کو پراپرلی ویل اکوپڈ نہیں کیا جا رہا ہے. ہمارے جو انسٹرکٹرز ہیں ان کی اپنی اس انداز سے ان کی تربیت نہیں ہو رہی کہ وہ آگے اس چیز کو ڈیلیور کر پائیں. ہماری شدید میں یہ ہے کہ ہمارے جو ایجوکیٹوٹا آزاد کشمیر میں موجود ہے، وہاں پہ سفارشی لوگ بھرتی ہوئے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو جعلی ڈگریوں پہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، جعلی ڈپلومے لے کے وہاں پہ پہنچے ہوئے. تو ہم کیسے توقع کریں کہ وہ آگے جو نئے نسل آنے والی ہے، جو نئے نوجوان ان کے پاس کوئی سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو سکھا پائیں گے؟ دیکھیے، آپ نے جو بات کی میں اس کو بالکل ہی ڈینائی نہیں کروں گا. ہمارے ہاں جس کلچر میں، جس پولیٹیکل کلچر میں، جس انتظامی کلچر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بہت ساری چیزیں ڈیفینیٹلی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن میں بڑے وثوق کے ساتھ، کیونکہ میں اس سسٹم کا حصہ رہا، اور ڈیفینیٹلی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مجھ سے زیادہ اس سسٹم کو جانتا ہو، اس لیے کہ جو لوگ ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں وہ سسٹم کو سب سے بہترین جانتے ہیں. باقی جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سنی سنائی بات کے اوپر، فیڈ بیک کے اوپر آگے باتیں کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بالکل بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن 85 میں آزاد کشمیر کے اندر سٹارٹ ہوئی، ایک چھوٹے سے ونگ کے طور پر. 87 میں ہم جیسے لوگ انڈکٹ ہوئے، یہ سسٹم چلتا رہا. پھر انڈسٹری ڈپارٹمنٹ سے پھر 2007 میں ایک بڑی شفٹنگ ہوئی کہ ٹیپٹا، ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کا قیام آزاد کشمیر میں عمل میں لایا گیا. وہ بھی ایک ویژن تھا، ایک ہمارے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان کا ویژن تھا، انہوں نے اس ویژن کو عملی جامہ پہنایا. لیکن ہمارے یہاں المیہ جو ہے وہ بڑا ہمارے ساتھ ہمیشہ ہاتھ کر جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بہت اچھے انداز میں ہم ان کی پالیسیز بناتے ہیں، ہم ان کو ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی وسائل بھی اکٹھے کر لیتے ہیں. جب ان کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم آتا ہے، جب ان کو ہم کھڑا کرتے ہیں، جب ان کو ہم ان کا قیام عمل میں لاتے ہیں، تو وہاں ہم سے ہمیشہ چوک ہو جاتی ہے کہ ہم وہاں پہ ایسے لوگوں کو وہاں پہ اس میں اس کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں
جو لوگ اس شعبے سے وابستہ نہیں ہوتے، ان کے پاس ان کی علمیت نہیں ہوتی، گو کہ ان لوگوں کا اپنے فیلڈ کے اندر شاید بہت تجربہ ہو. اب اگر کسی جگہ لکھیں کہ ڈاکٹر فلاں فلاں فلاں، تو وہ ڈاکٹر شاید اپنے ریلیونٹ فیلڈ میں ہوں، لیکن وہ شاید ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر وہ ڈاکٹر نہ ہوں. ہم بیرسٹرز کو وزارت تعلیم دیتے ہیں اور ڈاکٹر کو وزارت جنگل دے دیتے. آپ بالکل آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں اور یقیناً آپ بڑے جاندیدہ آدمی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں پہ ہم سے ہمیشہ غلطی ہوئی، اور اس غلطی کا خمیازہ چونکہ الٹرنیٹلی ہماری قوم کو بھگتنا ہوتا ہے. اور جیسے آج ابھی آپ نے اشارہ کیا، آپ دیکھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہم بھگت رہے ہیں. کیا بہتر ہوتا کہ جو ریلیونٹ فیلڈ کا بندہ ریلیونٹ فیلڈ میں جاتا، اور ساری دنیا کا جو آپ ان کی ترقی کا راز دیکھ لیں، وہاں پہ کہیں بھی یہ باتیں نہیں ہوتی کہ کس کے پاس ڈگریاں کتنی ہیں اور کس کے پاس یہ سارے ریفرنسز نہیں لیے جاتے. وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر اس شخص کی ایکسپرٹیز کتنی ہے، اور وہ شخص اپنا ویژن کتنا رکھتا ہے، وہ ان چیزوں کو آگے لے کے کتنا بہتر طریقے سے چل سکتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہم ڈرائیورز کی اگر بات کریں، ایک پڑھا لکھا بندہ اتنا اچھا ڈرائیور ہوگا کوئی نہ کوئی، لیکن اوور آل آپ دیکھیں ایک ان پڑھ آدمی زیادہ بہتر ڈرائیور ہوتا ہے. کیوں کہ اس کے پاس جو اسکل ہی وہی ہے. ہاں، وہ اپنی اسکل کو بہترین طریقے سے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دنیا ساری میں ایسا ہی ہو رہا ہے، اور ان کی ترقی کا راز بھی یہ ہے کہ ان لوگوں نے رائٹ مین رائٹ جاب کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو. ہمارے یہاں بریجز پہ جاتے ہیں دنیا میں اپنی ایکسپرٹی لینے کے لیے، واپس آ کے ان کو ہم بلڈنگز میں لگا دیتے ہیں، اور وہ کبھی وہ بندہ ادھر نہیں جانے دیتے. اس لیے نہیں جانے دیا جاتا کہ وہ وہاں جائے گا تو کوئی اچھا کام کر جائے گا تو شاید دوسروں کے لیے مشکل بن جائے. تو یہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہے. میں ہمیشہ اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں اپنی چیزوں کو ڈیبیٹ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے اپنے ویوز ایکسچینج کرنے چاہیے. آپ سیاست میں کیسے آ گئی، اس پہ آ جائیں. ہاں، سیاست بیسیکلی میں کوئی سیاست میں نیا اس طرح میں نہیں کہوں گا. میں اسٹوڈنٹ لائف پریکٹیکل، ہاں یوں آپ کہیں کہ پریکٹیکل پالیٹکس میں کیسے آئے. لیکن میں اسٹوڈنٹ کے طور پہ الحمدللہ میرے آج بہت سارے دوست وفاقی وزیر رہے، اور انہوں نے بڑا اچھا ڈیلیور بھی کیا پاکستان میں. تو وہاں سے جب میں واپس آیا تو مجھے کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ملازم ہو جائے، اور وہی سب سے بڑی سکسیس جانی جاتی ہے. تو میرے ساتھ بھی یہی حادثہ ہوا. مجھے بھی اپنے پیرنٹس نے کہا جی کہ نوکری بہت ضروری ہے، تو چلے ہو گئی نوکری. یہ ابتدائی سے میرے بیک مائنڈ میں تھا، کیونکہ میں ہمیشہ میں نے کوشش کی کہ میں جس فیلڈ میں بھی جاؤں وہاں پہ ایک اپنے کام کے ساتھ ایک ویزیبل انسان کے طور پہ پہچانا چاہوں. اور اللہ نے مجھے جہاں جہاں میں گیا، میں نے اس فارمولے کو اپنے ساتھ رکھا، اور اس فارمولے نے مجھے وہاں پہ یہ ساری جو بات میں نے آپ سے عرض کی وہ کی. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں جو اصل اس وقت ہمیں جو مشکل پیش آ رہی ہے، وہ مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی وہ جو ہمارے اسلاف کی تربیت ہے، ہم اس کو اس سے الگ کر رہے ہیں. ہم جو ڈگریاں، یہ ڈپلوماز یا جو ہم جو کچھ دے رہے ہیں، یہ رسیدوں کے طور پہ ہم کو دے رہے ہیں. اصل بات جو ہے، اصل ضرورت جو ہے، وہ ضرورت ہے کہ ہم ان کی تربیت کا اہتمام کریں. میں آپ کو اس میں چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں. جب میں گھر سے نکلا بہت ینگ ایج میں، آپ کہہ لیں 19 ایئرس اولڈ، ایک بچہ جو گھر سے نکلتا ہے، تو اس زمانے میں جب 82 کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ امیجن کریں یہاں کا بچہ وہاں جائے گا تو اس کی کیا مطلب سوچ ہوگی اور کیا.
یہ ساری چیزیں جب لے کے نکلے، لیکن ایک ہتھیار جو ساتھ میں ہمیں دیا گیا وہ بہت طاقتور تھا. کہا گیا کہ لوگوں کو سلام کرنا ہے. ساری عمر یہ کام کیا، آج بھی یہ ہتھیار اپنے بچوں کو بھی دیا کہ جو جاننے والا نہیں جاننے والا اس کو سلام ضرور کیجیے گا. ایک اور بات کہی گئی جو بہت پلے باندھی اور آج تک میری کامیابی کے پیچھے وہی راز ہے. مجھے اپنے پیرنٹس نے کہا کہ کبھی چوری نہ کرنا اور کبھی بیٹے کام چوری نہ کرنا. چوری اور کام چوری یہ دو ایسے جرم ہیں جن کی بات آپ لوگ آپ کی پیٹھ کے پیچھے کرتے ہیں. جو بات آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہو نا وہ سب سے خطرناک آپ کے خلاف ہتھیار ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ نقصان دیتا ہے. سو ہمیشہ یہ کام نہیں کیے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ کوئی شدید مخالفت کا بھی سامنا ہوا لیکن کچھ ایجز ایسے ملے جو ایجز لے کے گئے. تو یہ سیاست میں ایک بنیادی جو میرے پاس فاؤنڈیشن تھی کہ ایک بیک مائنڈ میں یہ بات تھی کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا میں نے ادھر جانا ہے. تو پھر اللہ نے موقع دیا، میں اس طرف آ گیا. اور سچی بات یہ ہے کہ سیاست میرا ماننا یہ ہے کہ اگر عبادت سمجھ کے کی جائے تو اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے. آپ نے پی ٹی آئی کو ہی کیوں جوائن کیا؟ ہاں، یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا کہ پی ٹی آئی کو ہی کیوں جوائن کیا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے اور جب وہ اپنی سراؤنڈنگ میں ارد گرد وہ نظر دوڑاتا ہے، جب وہ اپنی منازل طے کرتے ہوئے اپنی عمر کے اس حصے میں جاتا ہے جہاں اس کو چیزوں کی سمجھ بوجھ آتی ہے تو وہ اس طرف اس کی انسپائریشن جاتی ہے. ایک انسپائریشن بڑی تھی جو اسپورٹس کی تھی. ڈیفینیٹلی ہم اسپورٹس والے لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کو ایک ٹرو سینس میں دیکھا جائے کیونکہ اسپورٹس میں سمجھتا ہوں دو چیزیں سکھاتا ہے، ایک ڈسپلن اور ایک آپ کو فائٹ بیک. کہ بڑی دو امپارٹنٹ ٹول ہوتے ہیں زندگی میں آپ کی ترقی کے لیے. جدوجہد وہی فائٹ بیک کا مطلب آپ اسی سینس میں آپ لے لیں. تو کیونکہ اسپورٹس میں ہم ہر لمحے اپنی اسٹریٹجک پلان جو ہوتے ہیں وہ بناتے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک چیز نظر آئی جب عمران خان نے یہ تحریک شروع کی، کیونکہ میں تو سروس میں تھا لیکن یہ تحریک چلتی رہی. بالآخر 22 سال کے بعد انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ دیا لوگوں کو اور لوگ اس کی طرف انصاف کا اور تحریک بھی تھی اور انصاف بھی. اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے میں اس پہ شاید میں وہ جو بات کہنا چاہوں وہ نہ کہہ سکوں کیونکہ میرے اوپر کچھ قدغنز ہیں جماعت کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی بگڑا نہیں، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو انتظار کے ساتھ آگے جانا پڑے گا. اور میری انسپائریشن جو ان کے ساتھ جانے کی تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ لڑنا بھی جانتا ہے، وہ ایک ڈسپلن کا بھی ایک اس کے پاس لڑانا بھی جانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ جانے کا صرف ایک ہی تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے، ہمیں انصاف دینا. اچھا، یہ ایک اور بڑا عجیب ہمارے یہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے، میں اس کو بڑا ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ہم انصاف عدالتوں سے ہی کیوں مانگتے ہیں. عدالتوں کا کام انصاف اس وقت دینا ہے جب آپ اپنے ہاں اپنی سوسائٹی میں، اپنی فیملی میں، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی سراؤنڈنگ میں جب آپ انصاف نہ دے سکیں. پہلی ذمہ داری ہر انسان کی ہے رشتوں کے اعتبار سے، ایک سن آف سائل ہونے کے اعتبار سے کہ وہ اپنا انصاف جو ہے جو وہ کرتا رہے. ویسے میرا خیال ہے کہ عدالتوں میں عدل ہوتا ہے، انصاف ہمیں کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ دیکھیں، میں اس بات کو شاید میں اس طریقے سے اتنی اس کی تفصیل میں نہ جاؤں کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا میرے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ انصاف کرنا شروع کرتے ہیں وہی انصاف ریفلیکٹ ہوتا ہے آپ کے فیملی ممبران کے ساتھ، وہی آپ کے معاشرے کے ساتھ، وہی آپ کی ریاست کے ساتھ، وہی ساری دنیا کے ساتھ. جب آپ ایک اس ڈائریکشن میں سوچنا اور دیکھنا شروع کرتے ہیں تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم بنسل قوم، ہم کسی بھی
पॉलिसी के ऊपर आज तक गामज़न नहीं हो सके। हमारी पॉलिसीज़ बहुत शार्ट टाइम के लिए बनती हैं और उसके बाद वो बिगड़ जाती हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए बनते हैं, उसके बाद वो डिक्लाइन पे जाके कोई नया प्रोजेक्ट आ जाता है। हमें एक कौमी सोच के साथ जब तक हम सियासत के अंदर, रियासत के अंदर, माशरे के अंदर और दुनिया के अंदर जब तक हम एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, हम तरक्की कभी भी नहीं कर सकेंगे। इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ के साथ आप समझते हैं कि इंसाफ किया है? देखें, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि शायद इमरान खान अभी वो इंसाफ करने में कामयाब नहीं हो सके। उसकी बहुत सारी दलीलें मैं आपको दे सकता हूँ। बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ सियासत का जो एक स्कूल ऑफ थाट है वो इतनी आसानी से उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। यही माशरा है, यही वोटर है, यही सपोर्टर है, यही MNA है, यही MPA है, यही सियासतदान है। इसी में से आपको एक चुनाव करना होता है और उसी में से लोग कहते हैं कि जो उनके लेफ्ट राइट लोग हैं वो तो चाहते हैं खुद डिलीवर करना चाहते हैं। उन्होंने मतलब ऐसे मतलब ग्रास रूट लेवल के कॉन्सेप्ट दिए, जैसे कि आप जी मुर्गियां पालें, आप कट्टे पालें। मतलब ये बड़ी एक बज़ाहिर लोग इसको बड़ा मजाक में लेते हैं, लेकिन ये अगर इस पे इम्प्लीमेंट किया जाता प्रॉपरली उस रूह के साथ जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, तो मेरा ख्याल है हम जैसे कि महातीर मोहम्मद ने अपनी कौम को किस तरह नीचे से ऊपर उठाया था, ये बेसिकली वही फिलॉसफी थी। लेकिन बदकिस्मती हमारी, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि हम चूंकि चीज़ों को उस तरह से सीरियस नहीं लेते हैं, बिनासिल कौम हम इतने ज़्यादा वो शायद वो मतलब अभी भी शायद हम उसी पिछले ज़माने में मौजूद हैं, हमारी सोचें भी उसी तरह से महदूद हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो उनके लेफ्ट राइट लोग मौजूद हैं वो इस विजन की, इस इंसाफ की बालादस्ती में रुकावट है? आप ज़रा इमेजिन कीजिए, और यकीनन हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है। मैं तो आप छोटे हैं लेकिन मैंने तो देखा भी है। एक वक्त था हमारे घरों में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी। हमें अंडा बाहर से नहीं लाना पड़ता था। हमारी मकई, गंदम हमारे घर की होती थी और बहुत सारे इलाकों में चावल और तकरीबन तमाम सब्जियां हमारे घरों में होती थी। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ, जो इशारा आपने किया, डेफिनेटली वो इमरान खान साहब जो बात कह रहे थे, जो बार बार वो कहते हैं, वो एक विजन है। वो एक आप कह रहे हैं कि एक गैप है जिसको फिल करना ज़रूरी है। अब हो क्या गया कि हमने सारी चीज़ें बाज़ार से परचेज़ करना शुरू कर दी। हम बचत की तरफ नहीं जा रहे। हम जो कमाते हैं वो खर्च हो रहा है। दुनिया में तरक्की का सबसे बड़ा जो राज है वो आपके रिसोर्सेज और आपके सोर्सेज को पूल करना और स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज। चलें, वो तो चले गए ना हुकूमत के पास, लेकिन हम अपने माशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी कौमियत के अंदर ये बात करते हैं कि उस वक्त जब पुराने वक्तों में ये सारी चीज़ें हमारे घरों में पैदा होती थी तो हमें एक बचत का एक वो जो मिल जाता था, एज मिलता था। हमें बाज़ार से चीज़ें नहीं लानी पड़ती थी। और आने वाले वक्त में जब हमारी फैमिली सिस्टम के अंदर बच्चों की शादियाँ और दूसरे कई मामलात होते थे, उसके लिए लोगों के पास एक रिज़र्व होता था। उस रिज़र्व को वो यूज़ करते थे और बहुत सारी माशरती नामवारगियाँ जो हैं उनसे बच जाते थे हम। लेकिन अब क्या हो गया कि हम बड़े बड़े इवेंट जो अपनी फैमिली के अंदर भी करते हैं वो भी सारे हमारे कर्ज पे मतलब लेके हम उनको कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा नुकसान है। उनका जो इशारा था कि ये महंगाई का जो आज एक बहुत बड़ा तूफान पाकिस्तान में आया हुआ है, ये कोई इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि महंगाई मौजूद है। गरीब जो इस वक्त पिस रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने महंगाई का जिक्र किया, इसका मतलब हुक्मरान करप्ट है? देखें, आप ठीक है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और सबका कुछ रेफरेंसेस को लेके ये बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर देख लीजिए कि महंगाई वही चीज़ है कि जिसको कंट्रोल करने के लिए एक पूरी कौमी जो तहरीक होगी, एक जज्बा होगा, तब हम जाके उसको कर सकेंगे। हमारे यहाँ अलमिया क्या है, ज़रा गौर कीजिए कि हम चीनी महंगी होती है हम ज़्यादा ख़रीदते हैं और दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये पता नहीं हम ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। मुर्ग महंगा होता है, हम सबसे ज़्यादा मुर्ग खरीदते हैं। अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है तो हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमने शुरू कर दी। चलें जी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो आप कह लें ना, जो कर रहे हैं
آپ رمضان نمک کے ساتھ روزہ نہیں کھول سکتے. آپ مہنگی ہو رہی ہے کھجور نہ خریدیں, جب نہیں بکے گی خراب ہونے لگے گی کوڑی کے بھاؤ بکے گی. دنیا ساری میں یہ ہوتا ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کو کی شارٹیج کا ہم اس کا وہ ایک لیول دیکھتے ہیں, ہم اس کو زیادہ پرچیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے جو زر کی ٹرانزیکشن ہے جو جس طرف میں اشارہ کر رہا تھا, وہ اتنی خطرناک حد تک وہ شفٹ ہو جاتی ہے ون سائڈ پہ, جس سے پھر وہ آپ کا جو مالیاتی بیلنس جو قومی سطح پہ بھی اور آپ کے گھریلو سطح پہ بھی اتنا خطرناک حد تک وہ ڈسٹرب ہوتا ہے کہ پھر وہ ہم مہنگائی کی جو تھوڑا سا آزاد کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. اس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں کس لیول پہ دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہاں پہ کھڑی ہے, کیا سٹینڈ کر رہی ہے؟ بڑا اہم سوال, اور شاید میں کسی حد تک اس کا جواب آپ کو اپنی کچھ جو میری جماعتی قدغن لگی ہوتی ہے اس کے تحت نہ دے سکوں, لیکن ایک ریاست کے باشندے کے طور پر اور ایک سیاسی ورکر کے طور پر جو میں بات کہوں گا کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو ابھی ٹھیک کرنا ہے. ہمارا جو انتظام اپنا سیاسی جو ہم نے ڈھانچہ بنایا, ہم نے جو جماعت کا انتظامی ڈھانچہ جو ہم نے بنایا, اس میں بہت ساری کمی کوتاہی موجود ہے. اس میں ہمیں ایسے لوگوں کو آگے لانا ہے جو لوگ کریڈیبل ہوں, جو لوگ معاشرے کے لیے اپنی ایک خدمت کا جو ایک جسر رکھتے ہوں, اور ایک نئی جماعت جو آزاد کشمیر کے اندر آ رہی ہے, اور اس کے بارے میں جو ایک رائے ہوتی ہے ہمارے آزاد کشمیر کے اندر کہ جی جو پاکستان کے اندر حکومت ہوتی ہے وہ حکومت آزاد کشمیر میں بھی آ جاتی ہے. گو کہ یہ ایک پاسٹ ریفرنس ہم سارے لیتے ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی ہمیں ہمیشہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے جو ہمارے جماعت کے ارباب اختیار ہیں ان کو جماعت کے جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کے اندر ایسے لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے جو پبلکلی ان کو لوگ ایبزارو کر سکیں, لوگ ان کی بات کے ساتھ اس نیریٹو کو جو عمران خان کا نیریٹو ہے اس کو ایکسیپٹ کر سکیں. کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر بڑا مضبوط سیاسی نظام موجود ہے. پاکستان میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں تھوڑا بہت, لیکن آزاد کشمیر کے اندر میں بالکل آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہاں ہمارا پولیٹیکل سسٹم, ہمارے لوگوں کا شعور, ہماری اویئرنیس, ہمارا پاسٹ جو ایک سیاسی ہماری تاریخ ہے اس کے اعتبار سے لوگوں کے پاس بہت علمیت ہے. پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا جو تنظیمی اسٹرکچر ہے, جن لوگوں کے پاس اس وقت ذمہ داریاں ہیں, آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے یہ کیونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے اور میں اس کے اوپر اپنی رائے زنی کروں بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے قائد عمران خان نے جن لوگوں کو یہ ٹاسک دیا ہے وہ بہت بہتر جانتے ہیں. لیکن برصورت جماعت کے اندر گروپنگ نہیں ہونی چاہیے جو کہ ہے. چلیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. ہر حلقے کے اندر گروپنگ موجود ہے, ہر تنظیم کے اندر گروپنگ موجود ہے. جو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو تنظیمات ہوتی ہیں کسی جماعت کی, ان کے اندر کم از کم گروپنگ نہیں ہونی چاہیے. ان کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگ جب اس نیریٹو کو, اس پولیٹیکل وزڈم کو لے کے جائیں تو وہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے طور پہ جائیں. ہمارے ہاں تھوڑا سا جو خرابی مجھے نظر آ رہی ہے جو ہے بھی, کہ ہمارے ہاں ان تنظیمات میں ہر ایک سیاستدان نے جو لوکل سطح پہ یا حلقہ کی سطح پہ موجود ہے انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو اس میں رکھا ہوا ہے, اور وہ ایک کانفلکٹ جو اپنی مطلب اس تنظیم کے اندر سٹارٹ ہوتا ہے, وہ جب ہم اپنے ووٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم وہ کلیکٹیو میسج شاید کنوے نہیں کر سکتے جو ہمارے ووٹر پی ٹی آئی نے جو پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا تھا جس کو اب انہوں نے چینج کر دیا ہے, اس میں تبدیلی لائی ہے, تو کیا وجہ تھی اس کے خلاف؟ یہاں سے بہت ساری آوازیں اٹھیں, وہ کون لوگ تھے جن کو ہٹانا چاہتے تھے؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں جماعتوں کے اندر اس طرح کا یہ ویلیوز نہیں ہونی چاہیے. جو جماعتی ڈسپلن ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ کوئی بھی ڈسیزن جو بالا سطح سے ہو جائے ان ڈسیزنس کو منوہن اس کو مان لینا چاہیے. برکر کی اور میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل جو ایک ہمارا وزڈم ہے وہ یہی ہونا چاہیے.
آپ نے جو بات کی اس میں تھوڑا سا میں عرض یہ کر دوں کہ یقیناً اس کے خلاف بہت ساری آوازیں اٹھیں اور ان آوازوں کو باقاعدہ جماعت نے شوکاز نوٹسز بھی جاری کیے، اس کے اوپر ان کو اس کا جواب بھی دینا پڑا. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ ہر دو طرف سے، جماعت کے جو ارباب اختیار ہیں ان کی طرف سے اور جو گراس روٹ لیول کے اندر جو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں، جن کا اصل کام ہے، جن کی اصل ذمہ داری ہے. اس میں چھوٹی سی میں عرض کرتا چلوں کہ جو ایک لوکل ہمارا کسی تنظیم کے اندر یا کوئی کارکن ہوگا، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ آدمی ہوگا، کیونکہ اس نے پبلک کے ساتھ ڈائریکٹ اس کی انٹریکشن ہے. اس نے ہر اس کام کو جو اس نے وعدہ بعید کرنا ہے، جو اس نے پولیٹیکل وزڈم شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ اس نے جا کے کرنا ہے. سب سے پہلی جواب دہی اس کو دینی پڑتی ہے. وہ بات بہت آگے تک اوپر تک دیر سے جاتی ہے کہ کل 5 سال کے بعد کیا ہوگا، کوئی جماعت اپنے آپ کو سسٹینیبلٹی کے ساتھ آگے لے کے جا سکے گی نہیں جا سکے گی. آپ حلقہ 3 سٹی مظفر آباد سے امیدوار ہیں. میں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ اپلائی نہیں کیا. اس کے لیے میرے جو دوسرے دوست بھائی ہیں، میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں. عمران خورشید اعوان صاحب. جی، عمران خورشید اعوان صاحب، ایون دوسرے جو لوگ ہیں، میں نے ان کے لیے بھی یہی جسچر رکھا. آپ کے والے سے یہ تاثر ہے مطلب کہ آپ ایک مخصوص برادری بیس پہ ہی سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں، میں اس پہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، میرا 33 سالہ پاس جو ہے، جو گورنمنٹ سروس کے اندر ہے، اس میں نے کیا ریفلیکٹ کیا، کیا دیا، لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن زندگی میں آپ کو کچھ فیصلے کرنے کے لیے کچھ ایسے ڈیسیژن کرنے پڑتے ہیں جو شاید وقتی طور پہ باعث ہوں، لیکن ان کے اثرات اور ثمرات آگے چل کے آتے ہیں. ہمارے ہاں جو سیاسی کلچر ہے اس کو آپ بغور مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مجھے یہ لگا جب میں سروس میں تھا کہ ہر خاندان، ہر برادری، آزاد کشمیر کی سیاست کو برادری سے آپ الگ نہیں کر سکتے. اگر آپ الگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک مبالغہ رائے سے کام لے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی یہ بات قبول کر لینی چاہیے کہ وہ برادری ازم کی سیاست کرتے ہیں. میں برادری ازم کی سیاست کا بالکل قائل نہیں ہوں، لیکن میں برادری کو متحد کرنے کے لیے، اس کی آواز بننے کے لیے اس فیلڈ میں آیا ہوں. کیوں کہ گزشتہ، آپ اسی شہر کے، اسی ریاست کے رہنے والے ہیں، میں بہت لاؤڈلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ سالوں میں، گزشتہ عشروں میں ہمارے لوگوں کو بقدر جثہ وہ عزت و احترام نہیں دی گئی. سیاسی ورکر، ایک ووٹر مانگتا کیا ہے، ایک ریاست کا باشندہ مانگتا کیا ہے اس ساری سیاست سے؟ فرسٹ آف آل عزت نفس، جو سب سے زیادہ ہمارے ہاں ریاست کے اندر مجروح کی جاتی ہے، وہ عزت نفس ہے. آپ اگر صرف پولیٹیکل لوگ عزت نفس لوگوں کی بحال رکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کام ہونے نہ ہونے وہ سسٹم کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. کچھ کلیکٹیو کام ہو جاتے ہیں، کچھ انڈیویجول ہو جاتے ہیں، لیکن کام تو ہو رہے ہیں. لیکن جب آپ اپنے لوگوں کی عزت نفس مجروح کریں گے تو یقیناً پھر ایک وقت آئے گا. جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہو یا ہمارے ایون علماء کرام ہوں یا جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ یہی تبلیغ اور یہی تلقین کرتے ہیں اپنی قوم کو، اپنی نسل کو، کہ قبیلائیت اور لسانیت کی جو عصبیتیں ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے ہمیں ایک قوم کے طور پر، فرسٹ آف آل تو ایک مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے، اس کے بعد اگر ہم کشمیری قوم کی حیثیت سے آگے بڑھیں کسی چیز کو آگے لے کے. لیکن یہ چیزیں صرف مجھے لگتا ہے کہ ہمارے حلق سے اوپر کی حد تک ہیں. ہم دل کے ساتھ اور روح کی اس عمیق گہرائی کے ساتھ اس کانسیپٹ کو اور اس تصور کو نہیں لیتے ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہے یا کشمیر. خان صاحب نے انصاف کی، یہ ساری ہماری برادریاں ہیں. یہ برادریاں معاشرے کا گلدستہ ہوتی ہیں، اور میرے جیسا آدمی جس کے اوپر آج یہ الزام جو ہے لگا ہے، میں بالکل اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن میں ازم کی نہیں، عزم کی بات کرتا ہوں. راجہ فاروق احمد صاحب کی اس حکومت کو ایک شہری کی حیثیت سے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سچی بات یہ ہے، ایک کلیکٹیو میں جسر کی طرف جاتا ہوں. I'm sorry to say کہ وہ ایک کامیاب وزیر اعظم ثابت نہیں ہوئے ریاست کے لیے. جب ہم تھوڑا سا اس کو
وہی آپ پھر بات کہیں گے کہ عصبیت یا وہ اس کو علاقائی ازم کی بات، لیکن ڈیفینیٹلی یہ چیزیں بہت ہسٹری میں ہماری موجود ہیں. یہ ساری باتیں، ساری تاریخ ہمیں بتاتی ہے، یہ ہوتی رہیں، یہ اقربا پروری بھی ہوتی رہی، یہ ازم وغیرہ بھی چلتے رہے، یہ تاریخ گواہ ہے، آج بالکل موجود ہیں. لیکن جب ہم ایز اے مظفر آبادی وزیر اعظم یا اس ڈویژن کے وزیر اعظم کے طور پہ ان کو دیکھتے ہیں تو یقین جانیے کہ دل بہت دکھی ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو اس مظفر آباد کے ڈویژن کے ووٹرز نے، لوگوں نے بلا تخصیص کسی سیاسی جماعت کے ایک سمبل کے طور پہ ان کو جب سامنے لے کے آئی تو انہوں نے وہ ڈیلیور نہیں کیا. پھر ہمارے ہاں کہا جاتا تھا کہ جی ہمارے پاس سیکٹریز نہیں ہیں کام کرنے والے، وہ شاید انہوں نے آ کے پوری ایک لاٹ کو ایک حکم سے بے شمار لوگوں کو سیکٹری بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا اربوں روپیہ جو لیپس ہوا، جو خرچ نہیں ہو سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ اشارہ بار بار کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کچھ چیزوں کے اوپر آپ کا اشارہ ہے، وہاں ہم بیٹھ کے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جو حکمران ہوتا ہے اس کو بہت ساری چیزوں کا ذمہ دار ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. ان کو اس ڈویژن کو پوری ریاست کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھیں کوئی ایک میگا پروجیکٹ نہ مظفر آباد کے اندر، نہ اس ڈویژن کے اندر، اور نہ ہی آزاد کشمیر کے اندر کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ لگ سکا جس کی طرف آپ اشارہ کریں اور ہم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسکلی اگر اس بات کو کوئی زیادہ سخت نہ سمجھا جائے تو میرا خیال ہے کہ نااہل ترین وزیر اعظم گردانے جائیں گے یہ تاریخ میں، چونکہ میری طرح کے بہت سارے لوگوں نے ان کو شاید اسی وجہ سے ووٹ دیا تھا کہ یہ کچھ ڈیلیور کر پائیں اس ڈویژن کے لیے کم سے کم. لیکن بدقسمتی سے جیسا آپ نے بھی کہا کہ وہ جو ان کے ووٹر سپورٹر تھے، جو ان کے امنگوں کے رکھتے تھے، ان کے لیے بہت ساری امیدیں وابستہ کیے ہوئے لوگ تھے، وہ بہت مایوس ہوئے. میں تو شاید یہ لفظ استعمال نہ کروں ان کے لیے، میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ سیاست بڑا بے رحم کھیل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین مواقع دیتا ہے، یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے ہیں. اچھا کیا میسج دینا چاہیں گے آپ آخر پہ؟ ہمارے پاس چونکہ وقت بھی اب بہت محدود ہے، مجھے اشارہ مل کے ہے کہ پروگرام کو کلوز کریں، تو کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے؟ دیکھیے جی، میسج میں یہ سمجھتا ہوں یہی ہے کہ ہم اپنی ریاست کو جو ہمارا بنیادی ذمہ داری ہے اس کو ہمیں سب سے پہلے اس سے عہدہ برآ ہونا پڑے گا. اور بنیادی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا وہ رول پلے کریں جو بحیثیت کشمیری ہمیں کرنا ہے. اس میں کہیں بھی لیت و لال، اس میں کہیں بھی کوئی قدغن نہیں آنی چاہیے. یہ ہمارا سول مینڈیٹ ہے اور اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور دوسرا، یہ ساری چیزیں اسی وقت بدل سکتی ہیں جب آپ کے پاس ریاستی اسمبلی میں ایسے لوگ جائیں جو ویژنری ہوں، جو نیڈر ہوں، دلیر ہوں، بات کر سکتے ہوں، اپنا معافی ضمیر فلور آف دا ہاؤس رکھ سکتے ہوں. اور دنیا ساری میں آپ اگر دیکھیں جہاں جہاں اقتدار میں آنے والے لوگ اور ان کی جو پارلیمانی ایک طاقت ہوتی ہے وہ جہاں جہاں مضبوط ہے، وہاں ان ممالک کے اندر جمہوریت بھی مضبوط ہے، وہاں ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بھی مضبوط ہیں، وہ بھی محفوظ ہاتھوں میں ہوتے ہیں. ریاست کے اندر جو اسمبلی، ابھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں، اپنے عوام سے کہتا ہوں، اپنے ووٹرز سے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے جو لوگ 3 کام بہت اہم ہیں ہمارے ہاں. ایک، ہم ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. دوسرا، ریاست پاکستان کے ساتھ ہمارے جو والہانہ اور ایک دیرینہ اور ایک مذہبی رشتہ ہے، اس رشتے کی مضبوطی کے لیے ہم آگے بڑھیں. اور تیسرا، ہم اپنے عوام کے جو محرومیاں ہیں، جو ان کا استحصال ہوا ہے، اس استحصالی اس سفر کو ہم بریک کریں تاکہ لوگوں کی عزت نفس بحال ہو، لوگوں کے گھر ڈور سٹیپ تک انصاف کی رسائی ہو، لوگوں کے ڈور سٹیپ تک
ان کے جو حقوق ہیں وہ پہنچیں، اور پھر ہم ان کی جو صحیح معنوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاست کی جو عمران خان کا پولیٹیکل وزڈم ہے، جو ان کا نیریٹو ہے، اس کو عوام تک لے کے جا سکتے ہیں۔ عوام کے استحصال کا سفر اب ختم ہونا چاہیے، اور لوگوں کو جو ان کے بیسک رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے۔ ایسی لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے کہ جو عوام کے لیے کام کرے۔ یہ بات ہمارے ساتھ کر رہے تھے فاروق احمد عوان صاحب، بہت شکریہ اپنے وقت دیا ہمیں اس پروگرام کے لیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔